بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سارے انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جو اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اے اللہ تعالیٰ، جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے آدم، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل خور، جو ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ، اور شیطان کے قسم تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خوار ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں
اور وہ درختوں سے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور ستر چھپانے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشو گے اور ہم پہ رحم نہ فرماؤ گے تو ہم تو ضرور تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، اور ایک مدت تک تم دنیا میں نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو زندگی وہیں گزارنی ہے، اور وہیں مرنا ہے، اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال تک زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔